السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ یہ سٹوری ہے بہلول دنا اور اس کی عقل مندی کی۔ ایک دفعہ ایک شہر میں بہلول دنا نام کا ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کے بارے میں سب لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت ہی عقل مند اور سمجھدار ہے، لیکن بہلول دنا خود کو ایسے ہی دکھاتا جیسے وہ ایک عام انسان ہو۔ اس کی سوچ اور اس کی باتیں لوگوں کو حیران کر دیتی تھیں۔ ایک دن شہر کے بادشاہ نے سنا کہ بہلول دنا کے پاس بڑی حکمت اور سمجھ کی باتیں ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر بہلول دنا اتنا ہی سمجھدار ہے تو مجھے اس سے ایک راز معلوم کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے بہلول دنا کو محل میں بلایا اور کہا، بہلول، میں تمہارے سامنے ایک پہیلی رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اسے حل کر لو گے تو میں تمہیں بڑے انعام سے نوازوں گا۔ بہلول دنا مسکرایا اور کہا، میں تیار ہوں۔ بادشاہ نے پہلی پہیلی پیش کی کہ ایک رات ایک ہرن جنگل میں داخل ہوا اور پوری رات نہ تو اس نے حرکت کی اور نہ ہی وہ کہیں رکا۔ صبح کے وقت اس کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ کہاں گیا۔ ہرن نے رات کیسے گزاری؟ بہلول دنا نے پہیلی کو غور سے سنا اور کہا، بادشاہ سلامت، ہرن نے رات خوابوں میں گزاری۔ خوابوں میں ہی اس کی رات کا سفر تھا، اس لیے اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ بادشاہ حیران ہوا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت ہی عجیب پہیلی تھی، تمہیں کیسے اس کا ادراک ہوا؟ تو بہلول دنا نے کہا، جہاں رات ہوتی ہے وہاں خوابوں کی بات بھی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اب میں تم سے دوسری پہیلی پوچھوں گا۔ بہلول دنا نے جواب دیا، جی میں حاضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے پاس ایک خوبصورت جھیل ہے مگر اس میں پانی نہیں۔ ہر کوئی اس جھیل کے کنارے پہ آتا ہے مگر کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ جھیل کون سی ہے؟ بہلول دنا نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ جھیل آپ کی آنکھیں ہیں۔ آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا مگر دیکھنے والے سب اس میں اپنی جھلک دیکھتے ہیں اور کوئی بھی اس میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اور کہا، تمہاری عقل اور بصیرت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ بادشاہ نے اب تیسری پہیلی پیش کی۔ بادشاہ نے کہا، ایک ایسی چیز کا نام بتاؤ جو ہمیشہ آگے بڑھتی ہے مگر کبھی پیچھے نہیں آتی۔ بہلول دنا نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، وہ چیز وقت ہے۔ وقت ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے نہیں آتا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ بہلول دنا واقعی بہت عقل مند اور سمجھدار انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، تمہاری عقل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر بادشاہ نے اسے ایک اور چیلنج دیا اور کہا، بتاؤ ایسا کیا ہے جو جتنا زیادہ بڑھتا ہے اتنا ہی کم ہو جاتا ہے؟ بہلول دنا نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ عمر ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے زندگی کم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہا، تم واقعی بہت سمجھدار ہو۔ آخر میں بادشاہ نے اس سے پہیلی پوچھی اور کہا، اگر تم نے اس کا جواب دیا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے تمہیں واقعی بہت عقل اور سمجھ سے نوازا ہے۔ تو بہلول دنا نے کہا، بادشاہ سلامت، حکم کیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا، ایسی کیا چیز ہے جو سب کے پاس ہے مگر کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا؟ بہلول دنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، وہ چیز سایہ ہے۔ سایہ سب کے پاس ہوتا ہے مگر کوئی بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے بہلول دنا کی عقل اور سمجھداری کی تعریف کی اور کہا، تمہاری بصیرت اور عقل نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ تم واقعی دانا آدمی ہو۔ میں تمہیں نہ صرف انعام دوں گا بلکہ تمہیں دربار میں اپنا مشیر بھی مقرر کروں گا۔ بہلول دنا نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اصل عقل اور سمجھداری وہ ہے جو سادگی میں چھپی ہو اور ہر ایک کو حقیقت کا ادراک کرے۔ اس کے بعد بادشاہ نے بہلول دنا کو بھرپور انعام دیا اور اسے اپنے دربار میں مشیر خاص بنا لیا۔ بہلول دنا نے اپنی عقل
اور سمجھ بوجھ سے نہ صرف بادشاہ کو متاثر کیا بلکہ دربار میں موجود تمام لوگوں کو بھی اپنی سمجھداری اور عقل سے متاثر کیا اور ان کو یہ سکھایا کہ حقیقی دانائی سادگی اور بصیرت میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سب سکھاتی ہے کہ کسی کو بھی اس کی ظاہری شکل و صورت سے مت پرکھو، کیونکہ کچھ لوگ بظاہر تو پڑھے لکھے نظر آتے ہیں مگر اندر سے جاہل ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ اپنی شکل و صورت سے تو فقیر نظر آتے ہیں مگر وہ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہری طور پر جاہل نظر آتے ہیں مگر وہ اندر سے حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ظاہری خوبصورتی دھوکہ دے سکتی ہے مگر سچائی انسان کے کردار اور اخلاق میں پوشیدہ ہوتی ہے، نہ کہ اس کی شکل و صورت میں۔ انسان کی اصل پہچان اس کے دل اور دماغ میں چھپی ہوتی ہے۔ ظاہری چمک دمک یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے یا واقعی وہ علم اور حکمت کی نعمت سے بھرپور ہے۔ ظاہری دکھاوا اور اندرونی حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کسی کی اصل جانچ اس کے عمل اور رویے سے کی جانی چاہیے، نہ کہ اس کی ظاہری حالت سے، کیونکہ ظاہری حالت، ظاہر کی چمک دمک کبھی بھی اصل کو نہیں چھپا سکتی۔ اصل انسانیت دل کے آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ کسی کے ظاہری حلیے سے اس کے علم و دانش کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ بسا اوقات درخت کا پھل میٹھا اور سایہ خوشگوار ہوتا ہے مگر اس کی جڑیں کھوکھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ظاہری حسن وقتی ہوتا ہے مگر اخلاق اور علم انسان کو ہمیشہ کے لیے معتبر بنا دیتے ہیں۔ ظاہری روپ دھوکہ دے سکتا ہے جبکہ انسان کا باطن اگر صاف ہو تو وہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو شخص دل سے جاہل ہو اس کی ظاہری پڑھے لکھے ہونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ علم کا نور دل میں ہوتا ہے نہ کہ اس کی شکل و صورت اور اس کی پرسنالٹی میں۔ کسی کے ظاہری لباس یا وضاحت کو دیکھ کے اس کے دل کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ بظاہر تو پڑھے لکھے نظر آتے ہیں مگر اندر سے وہ علم اور تربیت سے خالی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقیری کے روپ میں بادشاہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بادشاہ کے روپ میں فقیر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم رکھنے کے باوجود جاہل ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دکھنے میں تو آپ کو جاہل نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ علم اور حکمت کی نعمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور آسانیاں بانٹیں۔